آن لائن کلاسز کا یہ لیکچر 5 ہے جس میں ہم لوگ آج دیکھیں گے کہ فضائل کیسے لکھتے ہیں۔ اس کا یہ پارٹ 1 ہے اس وجہ سے کیونکہ اس میں ہم لوگ صرف موضوع کے بارے میں تھوڑا بہت دیکھیں گے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ فضائل ہم لوگ خود سے کس طریقے سے لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہم لوگ کور کر لیتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا اے آئی ٹولس سے ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آج جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کافی سارے اے آئی ٹولس آ گئے ہیں، جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی ہے، ڈیپ سیک وغیرہ ہے، اور میٹا اے آئی تو آپ کے واٹس ایپ پر بھی موجود ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کانٹیکٹ مطلب سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ میٹا اے آئی کر کے سرچ کریں، اگر آپ کا بزنس والا واٹس ایپ ہے تو شاید اس میں نہیں آتا ہے، لیکن نارمل واٹس ایپ جو ہے وہ اس میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگ کو ایک بار کر کے دکھا دیتی ہوں۔ یہاں پہ میں چیٹ جی پی ٹی سرچ کروں گی، ٹھیک ہے، اور اس کو جب میں اوپن کروں گی تو کچھ اس طریقے سے انٹرفیس آپ کا کھل کر آئے گا۔ اب کیونکہ یہ لیپ ٹاپ ہے تو اس پہ ایسا آ رہا ہے، لیکن آپ کے فون پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح جو اتنا پارٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے صرف اتنا پارٹ آپ کا اوپن ہوگا۔ اس میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتی ہوں، جیسے کہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہے اپنا کوئی بھی جو بھی کوشچن ہے وغیرہ وغیرہ وہ لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پلس کا بٹن جو ہے یہاں پہ کافی ساری چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں، جس میں ہم لوگ یہ ایڈ فوٹو یا فائل سے کوئی بھی فوٹو وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے امیج جنریٹ بھی کروا سکتے ہیں، فوٹو جنریٹ کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تمام دوسری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جن سے ابھی ہمیں اس میں کوئی کام نہیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ ہے ٹیمپریری چیٹ کا، یہ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں جو بھی ہم چیز اس کو لکھتے ہیں یا جو بھی جواب دیتا ہے تو وہ جو ہے سیف نہیں ہوتی۔ کہاں سیف نہیں ہوتی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اس کو آف کر دیتے ہیں، یہ جو ہے سائڈ بار، اس پہ جب آپ ٹیپ کریں گے تو جتنی بھی آپ کی چیٹ وغیرہ آپ نے پہلے کی ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پہ لکھ کر آ جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کیا کروں گی، یہ میرے پاس یہاں پہ میں نے پہلے سے ہی لکھ کر رکھا ہوا ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا جو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھ دے یہاں پہ میں نے لکھا ہے مجھے ان آیتوں سے اللہ کی حمد و ثنا لکھ کر دو رومن انگلش میں، ٹھیک ہے، رومن انگلش میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں، اور اردو میں بھی آپ لکھوا سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ اس کو ذرا بند کر لیتے ہیں سائڈ والے کو تاکہ سامنے سے ایک دم بہت اچھا آ جائے۔ تو یہ اس نے جو ہے اب دوسرا لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر تعریف کے لائق ہے، وہ رحمان ہے، بے انتہا مہربان ہے، اسی نے قرآن کی روشنی عطا کی اور انسان کو علم اور بیان سکھایا، اسی نے انسان کو وجود بخشا اور بولنے سمجھنے کا سلیقہ سکھایا، سورج اور چاند اس کے حکم سے مقرر حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ سادہ وادہ مطلب بہت زیادہ اچھا تو اس نے اس ٹائم جنریٹ نہیں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے والا اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس سے پہلے والی اللہ کی حمد و ثنا اس نے کافی اچھی جنریٹ کی تھی، مطلب یہ ہر جواب چینج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ رب ہے جو نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اسے بولنا سمجھنا اور بیان کرنا سکھایا، آفتاب اور مہتاب اس کے مقرر کیے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، اور بوٹیاں بالیاں اور درخت سب اس کے حضور سجدہ ریز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی اللہ کی حمد و ثنا اس بار پہلے جو جنریٹ کی تھی وہ زیادہ اچھی تھی، آپ اسے یہاں پہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں آئی، یہ ایک بار دوبارہ سے جنریٹ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے بیسکس تھوڑا سا دیکھا تھا، اب ہم لوگ جلدی سے واپس آتے ہیں اور اپنا مین ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارا آتا ہے مجلس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے شروعات سے لے کر آخر تک لیکچر میں ہم لوگوں نے صرف موضوع کی بہت بات کی، مطلب لیکچر 1 سے ہی ہمارے کوئی ایسا لیکچر نہیں گیا ہے کہ جس میں ہم نے موضوع کی بات کی۔ موضوع کیا ہے؟ بیسیکلی ٹاپک ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جس ٹاپک پر ہم مجلس پڑھتے ہیں۔ تو اب جب ہم مجلس پڑھنا چاہتے ہیں کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک پر تو ہم چاہیں تو اس سے ریلیٹڈ حدیث یا آیت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر مجھے نماز کا میں نے موضوع رکھا ہے تو میں نماز سے ریلیٹڈ کوئی حدیث یا آیت یا قول پڑھ سکتی ہوں، لیکن اگر میں ایسا نہیں کرتی ہوں تو وہ ہماری ایک مجلس کی کیٹیگری میں آتا ہے جو کہ بہت ہی آسان مجلس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا کوئی موضوع کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے نہ اس سے زیادہ ریلیٹڈ کچھ فضائل پڑھے اور نہ ہی آپ نے کوئی حدیث یا آیت یا قول اس سے ریلیٹڈ پڑھا، مطلب تھوڑا بہت اس کے بارے میں فضائل میں پڑھا بٹ بہت زیادہ نہیں۔ تو ہم لوگ اس والی حدیث کو لکھنا تو بہت آسان ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے، لیکن ہم لوگ اس والی حدیث کو دیکھیں گے کہ خطبے میں جو آیت یا حدیث پڑھی گئی ہے وہی موضوع، یعنی شروعات سے آخر تک ہم ایک ہی ٹاپک پر ایک ہی موضوع پر اسٹک رہتے ہیں، ایک ہی موضوع کو پڑھتے ہیں، تو وہ والی حدیث ہم لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے سب سے پہلا کام تو یہی ہوتا ہے، اب ہم کسی ٹاپک پہ مجلس لکھنا چاہ رہے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ آیت یا حدیث پڑھنا چاہ رہے ہیں تو obvious سی بات ہے پہلے ہمیں موضوع تو پتہ ہونا چاہیے، نہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگ موضوع کا انتخاب کس طریقے سے کرتے ہیں۔ موضوع کا انتخاب کرنے کے 3 طریقے ہیں یہاں پہ۔ ایام یا شہادت کی تاریخ کس کی ہے،
کسی موضوع پر ہی حدیث پڑھنا یا کسی حدیث یا آیت سے موضوع کا انتخاب کرنا؟ ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ہے ایام یا شہادت کی تاریخ کس کی؟ یعنی یہ بہت ہی کامن سی چیز ہے کہ جب ایام فاطمیہ چل رہا ہے تو بہرحال جب جو بھی ہم فضائل پڑھیں گے، آیت، حدیث یا قول پڑھیں گے، وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے ریلیٹڈ ہوگا۔ حدیث کون سی؟ جو رسول اللہ نے بی بی کے لیے فرمائی ہوگی۔ قول کون سا؟ بی بی کا ہی قول۔ اگر ہم کوئی روایت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سارے جو ٹرمز ہیں، قول، حدیث، آیت، روایت، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو اس سے پہلے والے لیکچر آپ ضرور دیکھ لیجیے، کیونکہ اس میں اسے بہت ہی اچھے طریقے سے بتائے گا اور چیزوں کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آیتیں جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ ہم ایام فاطمیہ میں پڑھیں۔ اب اگر ہم ایام فاطمیہ چل رہا ہے اور اس میں رسول اللہ یا امام علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے لگے تو وہ چیز اتنا زیادہ سینس نہیں بنائے گی، یعنی اتنا زیادہ ہماری مجلس بہتر نہیں ہوگی جتنا ہم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے، کیونکہ یہ ایام انہی کے بارے میں ہی تو رکھے گئے ہیں۔ یعنی جس کے بارے میں ایام رکھے گئے، اگر ہم اسی کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو اس ایام کو رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 21 رمضان امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اب اس میں اگر ہم لوگ جو ہے امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ پڑھنے لگے، اتنا زیادہ ہماری مجلس صحیح نہیں رہے گی اور لوگوں کو بھی لگے گا کہ 21 رمضان میں تو مطلب امام علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے تھا۔ پھر دوسرا آتا ہے کسی موضوع پر حدیث پڑھنا، یعنی کہ ہمیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، ہم نے کہا کہ ہمیں نماز پر حدیث پڑھنی ہے، ہم نے ٹاپک پہلے ہی سوچ رکھا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں بکس دیکھنی ہے حدیث کے لیے یا قرآن دیکھنا ہے آیت کے، کہ ہم کون سی جو ہے نماز پر جو ہے حدیث ہے، قول ہے یا آیت۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ وہی اے آئی ٹولز والا طریقہ جو کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا، میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں۔ اس سے پہلے والے میں نے یہاں پہ دیکھی، یہاں پہ میں نے کہا کہ نماز سے ریلیٹڈ آیتیں لکھو جس سورے میں ہے وہ، ٹھیک ہے، مطلب جس سورے میں آیتیں ہیں نماز سے ریلیٹڈ وہ لکھو۔ تو اب اس نے مجھے اتنی ساری آیتیں لکھ کر دے دی، 1 2 3 اور یہاں تقریباً اس نے پوری مجھے 10 آیتیں لکھ کر دے دی ہیں۔ اب میں کیا کروں گی؟ یہاں سے کوئی بھی آیت جو بھی مجھے صحیح لگ رہی ہے کہ ہاں یہ والا موضوع مطلب زیادہ صحیح رہے گا، یہ والی آیت زیادہ صحیح رہے گی، تو اس کو میں کیا کروں گی؟ قرآن میں جا کر چیک کر لوں گی۔ چیک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ چیک کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے مطلب اس میں ہر طریقے کے یعنی سنی شیعہ سارے عقیدے کے ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ کیا کریں گے؟ یا اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے اسے چیک کر لیں گے۔ اور اس پہ میں آپ کو حدیث یا قول مطلب نکلوانے کی رائے نہیں دوں گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ حدیث یا قول یہاں پہ لکھا بھی رہتا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے چیٹ جی پی ٹی کین میکس مسٹیکس، یعنی کہ یہ غلطیاں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ چیک امپورٹنٹ انفارمیشن۔ اور جب ہم لوگوں نے سب سے پہلا والا ہمارا لیکچر جو تھا وہ پڑھا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا آداب مجلس، تو اس میں سب سے پہلا مطلب یہی تھا کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ممبر سے کچھ بھی غلط نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جس میں ہمیں شک و شبہ ہے کیونکہ میں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے حدیث وغیرہ نکال کے اسے دیکھی تھی اور میں نے پھر اس کے بعد اس سے ریفرنس بھی مانگا، پر اس ریفرنس میں جب میں نے اسے چیک کیا تو وہ ریفرنس میں مجھے فی الحال ملا نہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا میں نے منع کیا ہے آپ کو۔ باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس سے ہم لوگ نکلوا لیں، آیتوں کے لیے ہی اس کو رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے کسی حدیث یا آیت سے موضوع کا انتخاب کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پہلے سے ہی ہمارے پاس کوئی آیت یا حدیث موجود ہے یا قول موجود ہے۔ مثلاً اب جیسے میں کرتی ہوں کہ ہم نے قرآن پڑھا اور قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا، ٹھیک ہے، اور قرآن کا ترجمہ جب ہم نے پڑھا تو ہم نے کوئی ایک بہت اچھا موضوع ہمیں کسی آیت میں مل گیا تو اسی ٹائم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کا اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فوراً اس کا اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کبھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں حدیث آپ کو کوئی بہت اچھی ملی کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو آپ کیا کریں؟ فوراً یا تو اس کا فوٹو لے لیں یا پھر اسے کہیں پر لکھ لیں، تاکہ پھر جب آپ کو آئندہ کوئی موضوع ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ میں اب کس پہ مجلس پڑھوں تو آپ کے پاس حدیث آیت پہلے سے ہی رکھی ہو، بس آپ کو فضائل تھوڑا بہت اپنا جو بھی آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ لکھیں اور اس کے بعد آپ کا جو ہے جو مجلس ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر آیت سے ہم لوگ موضوع نکال کیسے سکتے ہیں۔
پہ، ٹھیک ہے؟ یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ تو لیں، لیکن ہمیں پہلے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کچھ موضوع دیکھیے بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں، جو ایک دم سامنے لکھے ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ مائدہ کی جو کہ 5واں سورہ ہے، جس کی 35 والی آیت ہے۔ آیت کافی بڑی ہے، لیکن یہاں سے ہی لیا ہے میں نے، اور یہ آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ یہیں سے یاد کر لیجئے، کیونکہ جو ہمارا عقیدہ ہے وسیلے سے دعا مانگنے والا، یہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اسی لیے امپورٹنٹ ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب یہاں پہ آپ کو کچھ موضوع تو بہت آسانی سے دکھ رہے ہوں گے، 3 موضوع تو آپ کو بہت آسانی سے دکھ رہے ہوں گے، ایک تقوی، دوسرا وسیلہ، اور تیسرا جہاد۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک موضوع یہ ہے، وسیلہ تلاش کرو، ویسی بات ہے، وسیلہ ہمارا ایک ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے لاسٹ میں ہمارا ہو سکتا ہے جہاد۔ کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ موضوع ہیں، جیسے ایمان والو، یعنی کہ یہ آیت جو ہے ایمان والوں کے لیے ہے، اور ان سے ڈرو، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس طرح کامیاب ہو۔ کافی ہائی لیول کا ٹاپک ہے، موضوع ہے، تو اس کو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے کبھی انشاءاللہ، لیکن ابھی فی الحال اس میں جو ہے ہمیں کچھ موضوع مل گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو کچھ موضوع کی پریکٹس اور کرانا چاہتی ہوں، جیسے کہ ایک آیت ہماری یہ ہے سورہ بینہ، جو کہ 98 والا سورہ ہے، جس کی 7ویں آیت، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ اور بہت ہی اچھا، مطلب بہت ہی زیادہ اچھا ٹاپک ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو مطلب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور کئی آیتیں آپ پڑھیں گے جس میں ہمیشہ یہ آیا ہے ایمان لاؤ نیک عمل کرو، ایمان لاؤ نیک عمل کرو، تو اسے ہمیں کیا مین چیز ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نیک عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں پروردگار عالم نے ہمیشہ ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل کرنے کا حکم دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے اور پھر اس کے بعد آپ نیک عمل نہ کریں، تو ایمان لائیں پھر جھوٹ بولیں، چوری ڈکیتی وغیرہ کریں، تو ایسے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ ایک ہی بہت ہی بہترین ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ مجلس دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، تو ہم ایک ہی ٹاپک لے سکتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے مجلس کی شروعات کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم سب کو پروردگار عالم نے خلق کیا، لیکن آخر وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ بہترین خلائق کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے کر کے یہ والا ہمارا ایک موضوع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے ہماری آیت ہے سورہ عنکبوت، جو کہ 29 والا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ۔ یہ عزیزان گرامی اس چیز کو بتاتا ہے کہ ایمان لانے سے اور آزمائے جانے میں کوئی بھی تعلق نہیں، یعنی یہ مت سوچو کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اس کے بعد تم آزمائے نہیں جاؤ، یعنی تمہاری آزمائش تب بھی ہوگی اگر تم ایمان لے آئے، تمہاری آزمائش تب بھی ہوگی اگر تم ایمان نہیں لائے۔ اب انسان کے اوپر سختیاں دیکھیے 2 وجہ سے پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک یا تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، یا دوسرا اس کے جو بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن کبھی بھی چھوٹے چھوٹے مشکلات پڑتی ہیں، ان کو ہمارے گناہ کی سزا سمجھنا یہ بہت غلط چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک اگزامپل رکھوں کہ جسے ہم کہتے ہیں نا رف ڈے، مطلب بہت ہی ٹف ڈے، رف ڈے جسے ہم کہتے ہیں، وہ چیز ہے۔ اب کوئی شخص ہے جو کہ صبح میں اٹھا، اس نے نماز پڑھی فجر کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ سویا، پھر اس کے بعد اسے دیر ہو گئی اپنے آفس جانے میں۔ اب جب وہ دیر سے آفس کے لیے نکلا تو بہرحال دیر سے پہنچا، اور جب دیر سے پہنچا تو راستے میں مطلب جام بھی مل گیا، ٹریفک بھی مل گیا، اس سے اور زیادہ دیر ہو گئی۔ اب جب وہاں پہنچا تو جو باس تھے اس نے انہیں کافی سنایا کہ آپ دیر سے آئے اور ایسا ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ان کے پاس کام آیا، اور کام بھی بہت زیادہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ کام بہت زیادہ آ گیا، ان کو اوور ٹائم بھی کرنا پڑا، پڑھتے میں پھر جام مل گیا، ٹھیک ہے؟ اب پھر آپ گھر آئے، تو آپ جب گھر آئے اور وہاں پہ بچے جو ہے کھیل رہے ہیں، بچے خوش ہیں، اور ان سے مثلاً کوئی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور وہ پہلی بار تھا کہ بچے سے کوئی غلطی ہوئی تھی، کچھ ٹوٹ گیا سم تھنگ، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت آپ اپنی آزمائش پر صبر کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سوچیں کہ یہ میری آزمائش تھی، مجھے اس پر صبر کرنا ہے، صبر سے کام لیں، اور بچوں کو بہت ہی پیار سے اطمینان کے ساتھ جو ہے انہیں سمجھائیں، ٹھیک ہے؟
जैसा कि हुक्म दिया गया है कि बच्चों को इसी तरीके से करें, और फिर उसके बाद आगे हो गए कि कब उनको डाँटना चाहिए या वो सारी चीज़ें, वो अलग, ठीक है? उसी तरीके से लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इंसान फ़ौरन ये सोच ले मैंने तो फ़जर की नमाज़ भी पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब मुझे सज़ा मिली है, और फिर सारा गुस्सा बच्चों पे निकाल दे। तो ये चीज़ गलत है। यानी इंसान को पता नहीं क्या लगता है कि माज़अल्लाह वो परवरदिगार आलम बस इसी फिराक में बैठा है कि कोई इंसान गलती करे और फिर उसके बाद फ़ौरन उसे सज़ा दे माज़अल्लाह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब भी परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में किसी भी अज़ाब का ज़िक्र किया कि वहाँ की आग की गर्मी ऐसी होगी, वहाँ पे ये वाला दरख्त होगा जिसके ऊपर से खौलता पानी पिलाया जाएगा, तो आखिर में परवरदिगार आलम अपनी रहमत ज़रूर बताता है, यानी कि लेकिन मैं बहुत बख्शने वाला हूँ। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन बहुत रहमान और रहीम, मतलब हर बार जब भी अज़ाब का तज़किरा हुआ या अज़ाब का नहीं भी हुआ, तब मतलब उसकी रहमत हर चीज़ पर गालिब है। तो इसे इंसान खुद भी समझे और दूसरे को भी समझाए, ठीक है? और आप लोगों को कुछ 2-3 और आयतें दे दी जाएँगी जिन पर आपको मौज़ू निकालने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप मौज़ू निकाल लेते हैं तो ठीक है, मौज़ू निकालने के बाद आप क्या करिए, वही एआई टूल्स के पास जाइए और एआई टूल्स में जाने के बाद ये डालिए कि इस आयत में से मौज़ू निकालो, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने कहा मुझे इस आयत से मजलिस पढ़ने के लिए टॉपिक या मौज़ू निकाल कर दो। रोमन इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि हमें ये ऐसे ही नॉर्मल वाले में दे, ठीक है? तो अब ये इमेज को एनालाइज़ कर रहा है। हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दिया था और इससे पता चल गया कि सूरह बय्यना की आयत नंबर 7 है ये, ठीक है? 7 से है ये, और जिसमें इसने इतने सारे जो है मतलब टॉपिक्स हमें निकाल के दे दिए। सबसे पहला है ने ईमान और नेक अमल के अमल, जो कि हमने कहा। दूसरा है बेहतरीन मखलूक कौन, जैसा कि हम लोगों ने अभी ये 2 टॉपिक तो हमने देखे थे। ईमान का असर इंसान की ज़िंदगी पर, ईमान से अखलाक, सोच और किरदार का बदलना। मतलब इस तरीके से जो है ये जैसे लिखा हुआ है नेक अमल सिर्फ इबादत या मुकम्मल ज़िंदगी, मतलब बहुत सारे इसने तकरीबन 8 जो है हमें निकाल कर दे दिए मौजूद। अब बात ये है कि आप चाहें तो डायरेक्ट इससे भी निकलवा सकते हैं, लेकिन आप पहले खुद कोशिश करिए कि आप जो है खुद से निकालें, और क्योंकि जब आप खुद से निकालेंगे और फिर उसके बाद जब आप इससे पूछेंगे और जब आपको सेम चीज़ें जो आपने निकाली हैं वही ये बताएगा, तो आपको एक बहुत अच्छी खुशी होगी और आपको लगेगा कि हाँ, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। डायरेक्ट इससे पूछ लिया तो उसमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, उतनी खुशी नहीं होगी। कि पहले थोड़ा-सा खुद कोशिश करिए, क्योंकि उससे हमारा मतलब माइंड भी शार्प होता है, और जब हम फ़ज़ाइल लिखते हैं, तो फ़ज़ाइल लिखने के लिए मतलब रीज़निंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह ये है कि फ़ज़ाइल तो हमें चैट जीपीटी निकाल कर भी दे देगा, मतलब एक जो कहते हैं ना कि जुमलों में वज़न है, जुमलों में भारीपन है, जो कि जुमले इंसान के दिल तक उतर जाए। तो वो जुमला सिर्फ़ वही इंसान लिख सकता है जिसने खुद से लिखा हो और अपने दिल से लिखा हो। क्योंकि जैसे हम जितनी मोहब्बत करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से और उनके फ़ज़ाइल जब हम बयान करते हैं, तो हमारी जो कैफ़ियत है, वो चैट जीपीटी कभी नहीं ला सकता। यानी कोई भी एआई टूल्स वो कैफ़ियत कभी नहीं ला सकता कि जो महसूस हम कर रहे हैं जब हम इमाम के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं। वो इंसान खुद ही महसूस कर सकता है, और अगर वो उसी कैफ़ियत को अपने जुमले में ला देता है, तो वो जुमला एकदम भारी जुमला जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि कभी भी एआई टूल इंसान से आगे नहीं निकल सकता, इंसान हमेशा गालिब रहेगा, और अगर ऐसा ना होता तो फिर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात ना कहा जाता, ठीक है? तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं, और आप पहले खुद ही करने की कोशिश करिएगा और उसके बाद निकालिए, ठीक है? के अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुज़ाकिरात इस्लाम के इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। उसके अलावा दीगर अपडेट्स के लिए मुज़ाकिरात इस्लाम को व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वस्सलाम।